بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل جو لیکچر 1 تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو فنڈامنٹلز میں ہم نے لیا تھا کیمسٹری سے. ہم نے میٹر کی بات کی، پھر کیمسٹری کی بات کی کہ وہ میٹر کو کیسے جو ہے نا دیکھتے ہیں، اس کے کمپوزیشن کو کیسے یا ہے کیا اسٹڈی کیسے کرتے ہیں. آج میں آپ کو یہ برانچز آف کیمسٹری. اب ہمارے پاس یہ ہے کہ کیمسٹری چونکہ بہت زیادہ واسٹ فیلڈ ہے، اس وجہ سے اس میں یعنی صرف کیمسٹری اگر ہم کہہ دیں تو یہ وہ پورے یعنی ہمارے کام کو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس کو برانچز بنا دی گئی کہ یہ فزیکل کیمسٹری ہے، یہ آرگینک کیمسٹری ہے، ان آرگینک کیمسٹری. تو ہر فیلڈ میں پھر اسپیسیفک جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہے. وہ میٹر ہے، کمپوزیشن کی بات ہوگی، لیکن کون کون سے ایریاز کو وہ ٹچ کریں گے. تو ہمارے پاس جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سائنس ہے. مین تھنگ جو ہے وہ ہمارے پاس سائنس ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹمیٹک اسٹڈی، کسی بھی چیز کے سسٹمیٹک اسٹڈی کو، سسٹمٹائز اسٹڈیز کو ہم سائنس کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ سائنس ہے اور یہ پھر اس کے برانچز ہیں. کیمسٹری از دا برانچ آف سائنس، فزکس از دا برانچ آف سائنس، بایولوجی از دا برانچ آف سائنس، جیولوجی از دا برانچ آف سائنس. یہ ہم سائنس کے برانچز ہیں. تو ہماری جو ہے نا جس کے ساتھ ہمارا کام ہے وہ کیمسٹری ہے. تو پھر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کیمسٹری کی بھی پھر فردر برانچز ہے، یعنی یہ وہ برانچ ہے، اٹ از دا سائنس، دا برانچ آف سائنس. اور پھر اس کے اپنے برانچز ہے کہ اس میں 8 برانچز جو ہے اس کی پھر فردر نکلی ہوئی ہے، یہ جس کو ہم برانچز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میرے پاس فزیکل کیمسٹری ہے، یہ دیز آر 8 برانچز. فزیکل کیمسٹری، یہ ان آرگینک کیمسٹری اور پھر انالیٹیکل کیمسٹری، نیوکلیئر کیمسٹری. یا بس اس کے ساتھ کیمسٹری آلریڈی میں لکھ چکا ہوں. تو یہ نیوکلیئر، انالیٹیکل، ان آرگینک، فزیکل اور بایو. یا اس کے ساتھ اگر میں ایک ترتیب ہے اس کے ساتھ میں آ رہا ہوں تو ہمارے پاس آرگینک کیمسٹری، بایو کیمسٹری، اس کے علاوہ انوائرمنٹل کیمسٹری، ہے اور انڈسٹریل کیمسٹری. یہ برانچز ہے. دیکھیں یہ 1، یہ 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ جو 8 برانچز ہے اور ہر ایک سے آپ اس کا جو فرسٹ لیٹر ہے اگر وہ آپ لے لیں تو آپ آسانی کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو یوں لکھ لیں. جس طرح ہمارے پاس یہ بال پوائنٹس ہوتے ہیں، پیانو، اور یہ میں لکھ لیتا ہوں اور اس طرح BEI وہ لکھ لیتا ہوں. تو یہ پیانو اور B اس طرح. اب یہ میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ فزیکل کیمسٹری ہے، یہ انارگینک کیمسٹری ہے، یہ انالیٹیکل کیمسٹری، یہ نیوکلیئر کیمسٹری، یہ آرگینک کیمسٹری، یہ بایو کیمسٹری، یہ انوائرمنٹل کیمسٹری اور یہ انڈسٹریل کیمسٹری. تو اس طریقے سے بعض بچوں کو میں کہتا ہوں جو کمزور ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں دیکھا اگر آپ سے وہ پوچھے کہ ہاؤ مینی برانچز آف کیمسٹری آر دیئر اور آپ نے صرف یا اس پہ ڈیٹیل بھی لکھنا ہے تو اگر آپ یہ نام بھی لکھ لیں اور اس میں پھر آپ غلطی نہیں کرتے کہ یار یہ تو فزیکل ہے، ان آرگینک، یا میں ان کہتا ہوں آپ انڈسٹریل ہے، ان آرگینک، یہ آپ کی مرضی ہے، اس طرح نہیں ہے. لیکن آپ اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ آپ کو کم از کم آسانی ہوگی. اب یہ جو ہر برانچ ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کیمسٹری بہت زیادہ واسٹ فیلڈ ہے، تو پھر ہر ایک برانچ جو ہے اس کا مین کام کیا ہے.
اب دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ ہم میٹر کو ڈسکس کرتے ہیں، میٹر کی کمپوزیشن کو دیکھتے ہیں، پھر میٹر کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں، میٹر کے جو پراپرٹیز ہے، فزیکل پراپرٹیز، کیمیکل پراپرٹیز، اور اس میں جو چینجز آتی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اب اگر میں فزیکل کیمسٹری لے لوں تو فزیکل کیمسٹری کا کام کیا ہے، یعنی جو خاص باتیں اس کی ہے جس کو ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک میٹر لے لوں، اب اس میٹر میں جو کیمیکل چینجز آتی ہیں، وہ جو کیمیکل چینجز آتی ہیں ان کے کیمیکل پراپرٹیز کے ساتھ ساتھ اس کے فزیکل پراپرٹیز میں کیا چینجز آتی ہیں، ہم اس کو فزیکل کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، میں انٹرنلی نہیں جا رہا، اس کو نہیں دیکھ رہا، لیکن صرف فزیکل سے میں بتا سکتا ہوں کہ اس کی پراپرٹیز میں تبدیلی آ گئی ہے۔ تو وہ تبدیلیاں جو چینجز آتی ہیں کیمیکل، اندرونی طور پر اس کا فزیکل کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے۔ تو فزیکل پراپرٹیز اور کیمیکل پراپرٹیز کا ریلیشن شپ کیا ہے، یہ کیمیکل پراپرٹیز، ان دونوں کا ریلیشن شپ کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب بھی کسی میٹر میں کیمیکل تبدیلی آتی ہے تو وہ انٹائرلی نیو سبسٹانسز پروڈیوس کرتا ہے، اور جب کمپلیٹلی نیو سبسٹانسز بنتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ دیکھیں اس نیو چیز کے میلٹنگ پوائنٹ کچھ اور ہے، بوائلنگ پوائنٹ کچھ اور ہے، اس کی ڈینسٹی کچھ اور ہو جائے گی، اس کی سالوبلٹی میں فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ جو فزیکل چیزیں یعنی میلٹنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ، کلر، آرڈر، ٹیسٹ، یہ سب چیزیں جب چینج ہو جاتی ہیں تو وہ کیمیکل پراپرٹیز کی وجہ سے۔ تو ہم پھر اس ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کیمیکل چینج کی وجہ سے اس میٹر کی کون کون سی فزیکل پراپرٹیز چینج ہو گئی، اور پھر اسی پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں کیمیکل چینج ہوا ہے، اس لیے یہ جو نیو سبسٹانس ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے فرام وہ جو ہم لے چکے تھے۔ تو اس کو پھر ہم اس ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرتے ہیں ان فزیکل کیمسٹری۔ اب میں آرگینک کیمسٹری لے لیتا ہوں، اس میں آگے پیچھے آپ جو بھی لیتے ہیں پہلے اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اب آرگینک کیمسٹری جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ اب دیکھیں اس کا کام بھی میٹر کے ساتھ ہے، لیکن اس کا کام اس میٹر کے ساتھ ہے جو کہ ہائیڈرو کاربن سے بنا، یعنی وہ کمپاؤنڈز، وہ میٹر جو ہائیڈرو کاربنز کا بنا ہوا میٹر ہے، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب ہائیڈرو کاربنز کیا ہے؟ یہ وہ کمپاؤنڈز ہے جو کہ صرف اور صرف ہائیڈروجن اور کاربن سے بنے ہوتے ہیں، یعنی ہائیڈروجن کمبائن ہوتا ہے وتھ کاربن ایٹمز، یا ہائیڈروجن کے ایٹمز جو ہے وہ کمبائن ہوتے ہیں وتھ کاربن ایٹمز۔ اب یہ میٹر ہے، مثلا میں اگر ڈیزل ہے، میرے پاس پیٹرول ہے، میرے پاس نیچرل گیس ہے یا ادر فیولز ہے، اگر میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں تو میں نے آپ کو کہا وہ میٹر ہے، لیکن وہ میٹر ہے کہ جو ہائیڈرو کاربن سے بنا ہے، اس کو میں اسٹڈی کرتا ہوں، اور ان کیمسٹ کو پھر ہم آرگینک کیمسٹ کہتے ہیں، اس برانچ آف کیمسٹری کو ہم آرگینک کیمسٹری کہتے ہیں۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے علاوہ ڈیریویٹیو آف ہائیڈرو کاربن، ڈیریویٹیوز آف ہائیڈرو کاربنس، کہ ہائیڈرو کاربن سے جو چیزیں مزید بنی ہے، ڈیریویٹیوز آف ہائیڈرو کاربن، یعنی میں وہاں سے جرنل ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہائیڈرو کاربن ہے، یہ نیچرل گیس ہے ہمارے پاس، یہ جس طرح ہم یہاں پر اس کو سوئی گیس کہتے ہیں، یہ کاربن سے اور ہائیڈروجن سے بنا ہے، اٹ از اے کمپاؤنڈ۔ اب یہ تو ہائیڈرو کاربن ہے، لیکن اگر میں اس طرح کر لوں کہ اس سے میں ایک ہائیڈروجن ریپلیس کر دوں، ہٹا دوں، اور اس کی جگہ پر مثلا میں کلورین لگا دوں، برومین لگا دوں یا کچھ اور لگا دوں، تو اس کو میں پھر ہائیڈرو کاربن نہیں
بلکہ میں اس کو ڈیریویٹیو آف ہائیڈرو کاربن کہ یہ اس سے مجھے ملا ہے. تو اس کی اسٹڈی کو بھی ہم آرگینک کیمسٹری میں انکلوڈ کرتے ہیں. یہ آرگینک کیمسٹری کا کام ہے. اب اگر میں اس برانچ سے نکلوں گا تو ہائیڈرو کاربنز اور ڈیریویٹیوز آف ہائیڈرو کاربنز کو میں نے یہاں پر اسٹڈی کر لیا. اب اگر میں اس کے ساتھ صرف ان لگا دوں یعنی ان آرگینک کیمسٹری، تو اب ان آرگینک کیمسٹری کا کام ہائیڈرو کاربنز اور ڈیریویٹیو آف ہائیڈرو کاربنز کے علاوہ جتنے کمپاؤنڈس ہیں ان کمپاؤنڈس کا احاطہ، ان کمپاؤنڈس کی اسٹڈی ہم اس برانچ میں کریں. دیکھیں نا، یہ بھی میرے پاس کمپاؤنڈ ہے کہ یہ H2SO4 ہے. اب یہ ہائیڈرو کاربن نہیں ہے، یہ ڈیریویٹیو آف ہائیڈرو کاربن نہیں ہے. یا میں اگر HCl لے لوں یا میں HNO3 لے لوں تو دیز آر کمپاؤنڈس. یہ کمپاؤنڈ ہے، یہ میٹر ہے، لیکن یہ ہائیڈرو کاربن بھی نہیں ہے اور یہ ہائیڈرو کاربن سے ڈیرائیو بھی نہیں ہوئے. تو اب میں ادر دین ہائیڈرو کاربن اس کو جب میں اسٹڈی کرتا ہوں، ان کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتا ہوں، ان کی کمپوزیشن کو، ان کی پراپرٹیز کو، وہ جس طرح کیمسٹری میں ہم کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب جو ہے ہمارے پاس ان آرگینک کیمسٹری میں آتے ہیں. اور یہ ان آرگینک کیمسٹ کا کام ہے کہ وہ ہائیڈرو کاربن ڈیریویٹو ہائیڈرو کاربن کو نہیں، اس کے علاوہ، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ پیریاڈک ٹیبل میں کاربن ایلیمنٹ ہے، ہائیڈروجن ایلیمنٹ ہے، یا جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ کہا کہ وہ جو ڈیریویٹیوز بنتے ہیں. اب اگر ادر دین کاربن اینڈ ہائیڈروجن ہو یا یہ اور ایلیمنٹس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم ان آرگینک کیمسٹری کہتے ہیں. اس طرح ان آرگینک کیمسٹری کے بعد اگر میں نیوکلیئر کیمسٹری پہ آتا ہوں تو نیوکلیئر کیمسٹری کے نام سے ظاہر ہے کہ اس اسٹڈی جو ہوگی وہ نیوکلیس کی اسٹڈی ہوگی. نیوکلیس جو ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہر ایٹم کے جو سینٹرل پورشن ہے، یہ والا جو حصہ ہے، دس از نیوکلیس. لیکن نیوکلیس میں ہم ایک بات یاد رکھتے ہیں کہ نیوکلیس میں کچھ نیوکلیائی، اس کا پلورل جو ہے وہ نیوکلیائی ہے، کچھ نیوکلیائی جو ہے وہ سٹیبل ہوتے ہیں، وہاں پر اس طرح تبدیلیاں نہیں آتی نیچرلی. لیکن کچھ نیوکلیائی جو ہے وہ انسٹیبل ہوتی ہے اور انسٹیبل ہونے کی وجہ سے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو جو تبدیلیاں پھر آتی ہے نیوکلیس میں، اور اس تبدیلیاں ہمارے لیے یوزفل ہے، ہمارے لیے ڈینجرس ہے، یا اس سے ہم یعنی جس طرح نیوکلیئر آپ نے دیکھا ہو نیوکلیئر پلانٹس بناتے ہیں یا نیوکلیئر ویپنز بناتے ہیں، ڈسٹرکشن کے لیے بھی ہے. اور دیکھیں ہمارے پاس یوزفل یوزز بھی اس کے ہیں، اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے. تو یہ جو کیمسٹ ہوتے ہیں جو نیوکلیائی کو اسٹڈی کرتے ہیں، نیوکلیس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں جو چینجز آتی ہے، اس میں کون سی ریز نکلتی ہے، ان کا نیچر کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس میٹر ہے، ایٹم ہے، اس کا نیوکلیس ہے، اس کا ماس ہے، جگہ دیا رہے، تو یہ میٹر ہے. اور میٹر کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اینڈ اسپیشلی وی آر انٹرسٹڈ ان دا اسٹڈی آف نیوکلیس کہ what type of changes will occur، یا جو ہے how many types of changes we can bring in the nuclei of atoms. تو یہ سب کام جو ہے وہ نیوکلیئر کیمسٹ کرتے ہیں، اس کو نیوکلیئر کیمسٹری کہتے ہیں. اس طرح بچوں ہمارے پاس انالیٹیکل کیمسٹری. اب اگر میں انالیٹیکل کیمسٹری کو لے لوں تو انالیٹیکل کیمسٹری کا کام یہ ہے کہ اس نے ہر میٹر جو بھی ہمارے پاس میٹر ہے اس کی کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو اسٹڈی کرنا. کوالیٹیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یعنی جب میں یہ کہتا ہوں نا یہ میٹر کن چیزوں سے بنا ہے، کن چیزوں سے بنا ہے، تو یہ میں اس کی کوالٹی کی بات کرتا ہوں. اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتنے چیزوں سے بنا ہے، یہ جو کن اور کتنے اس میں فرق ہے. جب میں کہتا ہوں کن ایلیمنٹ سے، یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ واٹر جو ہے کون سے ایلیمنٹ سے بنا ہے، اور میں کہتا ہوں ہائیڈروجن اور آکسیجن، تو میں یہ کوالٹی کی بات کرتا ہوں.
لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ہائیڈروجن کا ماس کتنا ہوتا ہے، آکسیجن کا ماس کتنا ہوتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس میں 2 گرام ہائیڈروجن اگر ہو، 16 گرام آکسیجن ہو، تو یہ میں کوانٹٹی کی بات کرتا ہوں۔ تو کسی بھی میٹر کو لے کے اس کے یعنی کوالٹی اور کوانٹٹی of the substances present in that particular element is called analytical chemistry. Analysis کرتے ہیں، یا جس طرح ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں باقی اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بلڈ میں اس چیز کی مقدار یہ ہے، اس چیز کی مقدار یہ ہے، یہ کم ہے کہ زیادہ ہے، یا ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ پارٹیکولر پیشنٹ کو یہ ڈائبیٹک ہے کہ نہیں ہے، اس کا کولیسٹرول لیول کیا ہے، یہ سب ٹیسٹ جو کرتے ہیں یہ انالیسس ہے، انالیٹیکل کیمسٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کوالٹی بتا دیتے کہ اس میں کولیسٹرول ہے، دس از کوالٹی، اور اب ہاؤ مچ کولیسٹرول از پریزنٹ، یہ اس کی کوانٹٹی ہے۔ تو کوالٹی اور کوانٹٹی کو ہم یوں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس اگر بایو کیمسٹری ہے، اب ہمارے پاس لیونگ تھنگس ہے، پلانٹس ہے، اینیملس ہے، اب یہ جو پلانٹس ہے اور اینیملس ہے یہ بھی میٹر ہے۔ اب ان کے جسم میں جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کے ریٹ کیسے بڑھائے جاتے ہیں، ان کے ریٹس کو کم کیسے کیا جاتا ہے، ان کے جو ہے نا ڈیزیزز کیسے اس میں آتی ہیں، اور جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں، اس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں۔ تو لیونگ تھنگ سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کو ہم بایو کیمسٹری میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے انوائرمنٹل کیمسٹری، جہاں ہم رہتے ہیں، ہماری جو آب و ہوا ہے، ہمارے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لیونگ تھنگس ہے، نان لیونگ تھنگس ہے، ان کے ہمارے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، اور یہ جو کیمیکلز ہم یوز کرتے ہیں جو ڈفرینٹ پرپسز کے لیے، ان کے ہمارے جو ہے انوائرمنٹ پر کیا اثرات ہوں گے، کیا ایفیکٹ ہوں گے، ان کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس اگر ایئر پولوشن ہے، آپ کے پاس سوائل پولوشن ہے، آپ کے پاس واٹر پولوشن ہے، تو وہ کیمیکلز کی وجہ سے ان کیمیکلز کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کن چیزوں کو ہم بین کریں گے، کن چیزوں کو ہم منیمائز کریں گے، کون سی چیزیں ہم انکریز کریں گے، ان سب کا تعلق انوائرمنٹل کیمسٹری سے ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس طرح ہمارے پاس انڈسٹریز ہے، جو پروڈکٹس ہم بناتے ہیں وہ پروڈکٹس کیسے بنیں گے، ان میں موجود جو میٹرز، اگر وہ مکسچر ہے، وہ میں کمپاؤنڈز بنا رہا ہوں، جو چیزیں میں بنا رہا ہوں ان کی ریشو اور پروپورشن کیا ہے۔ مثلا میں سیمنٹ بناتا ہوں تو اس میں کون سی چیزیں میں لوں گا اور کتنی مقدار میں نے کہا نا کہ اس کی کوالٹی، کوانٹٹی، اور انڈسٹریل کیمسٹری ہے تو اس کی ریشو، پروپورشن اور اس کی کوالٹی کنٹرول کے لیے ہم ضرور جو ہے کیمسٹری کی طرف دیکھیں گے کہ میں اگر شیشہ بناتا ہوں تو بیسٹ جو ہے نا کوالٹی میں کیسے بناؤں۔ اگر میں نے اس کو بلٹ پروف بنانا ہے شیشے کو تو میں کیا کروں گا۔ اگر میں نے سیمنٹ بنایا، وائٹ سیمنٹ بناتا ہوں تو اس کی سیٹنگ ٹائم کیا ہوگی۔ اگر میں یہ دوسرے سیمنٹ، گرے سیمنٹ بناتا ہوں تو اس کی سیٹنگ ٹائم کس طرح ہوگی، بیسٹ جو ہے نا وہ کون سے ہوں گے، اس کو ڈیسائیڈ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں دے آر کالڈ انڈسٹریل کیمسٹ۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے۔